أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللہ آپ کی ان عبادات کو مزید نورانیت اور قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے قلوب کو ذکر حسین کی نورانیت سے منور فرمائے. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام اپنی رحمتوں کی وسعت کے لحاظ سے چاردہ معصومین کے درمیان جو ان کا مقام ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے. ہم متعدد روایات پڑھتے ہیں اور بزرگوں کے اقوال سنتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام یا چاردہ معصومین میں کوئی فرق نہیں ہے. اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد. لیکن انسانوں کے دلوں کو تسخیر کرنے کے حوالے سے، انسانوں کے ذہنوں کو متاثر کرنے کے حوالے سے، قلب انسانی میں تلاطم برپا کرنے کے حوالے سے، دل انسان کو خدا سے جوڑنے کے حوالے سے، اور خود انسان کی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے حوالے سے دو شخصیات کو بہت بڑا اور ممتاز مقام حاصل ہے، اور ان میں ایک مادر حسین ہے اور دوسری ذات خود حسین ابن علی کی ذات ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام ائمہ، تمام معصومین شفاعت فرمائیں گے اور انسانوں کو خدا سے جوڑیں گے، انسانوں کی خطاؤں کی معافی کا ذریعہ بنیں گے. لیکن دو دروازے جن میں سے ایک در زہرا ہے اور دوسرا در حسین ہے، یہ دو دروازے ایسے ہیں جو اپنی وسعت
کے حوالے سے، تاثیر کے حوالے سے، رحمت کے حوالے سے بہت زیادہ وسیع ہیں. اس لیے جن کی کہیں اور بخشش نہیں ہو سکتی، ان کی بخشش یا در زہرا سے ہوتی ہے یا در حسین سے ہوتی ہے. اس لیے یہ جو عزاداری سید الشہداء ہے، رحمت خدا کا وہ دروازہ ہے کہ انسان اگر اس دروازے پر پاکیزہ نیت اور طاہر قلب کے ساتھ پہنچے تو یقیناً اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے. بعض بزرگوں نے بڑا خوبصورت حوالہ دیا، کہتے ہیں کہ اگر تم کسی عطر فروش کی دکان پر جا کر کچھ دیر بیٹھ جاؤ، عطر نہ بھی لگاؤ، عطر فروش کی دکان میں کچھ دیر جا کر بیٹھ جاؤ اور 10 منٹ کے بعد وہاں سے نکل آؤ، تو جہاں جاؤ گے تمہارے وجود سے آنے والی خوشبو دوسروں کو متاثر کرے گی اور لوگ پوچھیں گے کہ کہاں سے عطر لگا کے آئے ہو. عطر اتنا اثر کرتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص کسی شرابی کے ساتھ بیٹھ جائے، کسی سگریٹ پینے والے کے ساتھ بیٹھ جائے 10 منٹ، جب وہ اس محفل سے اٹھتا ہے تو اگرچہ اس نے خود نہ پی ہو، لیکن چونکہ جنہوں نے پی ان کے ساتھ بیٹھا، اس لیے اس ماحول کا اثر ہوتا ہے اور اس کے وجود سے شراب کی یا سگریٹ کی بو آنے لگتی ہے. تو بزرگوں نے ہمیں متوجہ کیا ہے کہ ذرا بتاؤ کہ جب تم حسین کی مجلس میں جاتے ہو تو کیا تم سے بوئے حسین آتی ہے یا نہیں آتی؟ اگر حسین کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد حسین کی خوشبو تمہارے وجود سے آنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ حسین کی نظر عنایت تم پر ہے. اس لیے ان مجالس میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں طاہر، پاک اور نیتوں کی طہارت کے ساتھ، ذہنوں کی طہارت کے ساتھ اس طرح سے آنا چاہیے کہ ان مجالس کی خوشبو اور اس کی مہک ہمیں اپنے اندر محسوس ہو، اور جب ہم نکلیں تو وہ مہک دوسروں تک بھی ہم پہنچا سکیں. اس حوالے سے یہ مجالس ہماری تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری. انہی مجالس کے ذریعے سے ہم جوانوں کی تربیت کر سکتے ہیں، انہی مجالس کے ذریعے سے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، انہی مجالس کے ذریعے سے خواتین کی تربیت ہو سکتی ہے. یہ یاد رکھیے کہ آج آپ کی نوجوان نسل کے ذہنوں کو، ان کے قلوب کو، ان کی سوچوں کو متاثر کرنے کے لیے پوری دنیا حملہ آور ہے. پوری دنیا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور نہ ہی یہ مبالغہ ہے. آپ کے زندگی میں آنے والی ہر چیز آپ کو متاثر کر رہی ہوتی ہے، ہر چیز. اور اس کے مقابلے میں جو ہدایت کا دروازہ ہے، جو آپ کے بچوں کو بچا سکتا ہے، وہ رستہ جو آپ کو ان تمام تیروں سے اور ان تمام چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے آپ کے بچوں کے دل میں، ان کے دماغوں میں، ان کی سوچوں میں، ان کی فکروں میں استقامت پیدا کر سکتی ہے، وہ یہی عزاداری سید الشہداء، امام بارگاہ اور مسجد کی سرزمین ہے. اگر یہ آباد ہیں تو آپ کے بچے محفوظ ہیں. اگر یہ آباد نہیں ہیں تو آپ کے بچے ہوا کی دوش پر ہیں. جدھر سے ہوا اڑے گی آپ کے بچوں کو دوسری طرف لے کر گزر جائے گی اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ کے بچے کہاں پہنچ گئے ہیں. اس لیے ان عزاداری کی مجالس کو اس کی روح کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، برنامہ ریزی کے ساتھ
اور سوچ کر کہ آپ نے ان مجالس کے نتیجے میں اپنے جوان کو کہاں تک پہنچانا ہے، ٹارگٹ کا تعین کر کے ان دینی اجتماعات کا انعقاد کریں اور ان مراکز میں اپنے جوانوں کو زیادہ سے زیادہ اٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ، اور خواتین کو بھی ان کو رول دیں، بچیوں کو رول دیں، چھوٹے بچوں کو رول دیں. یہاں پر چھوٹے بچے نہیں ہیں. جس طرح سے نماز جماعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے 3 سال 4 سال کے بچوں کی انگلیاں پکڑ کر ان کو لے کر آؤ جماعت کی نماز میں، وہ کچھ نہ کریں، کھیلتے رہیں، لیکن مسجد کی فضا سے متاثر ہوں گے اور آہستہ آہستہ مسجد سے ان کو انسیت پیدا ہوگی اور پھر وہ متعبد بچے بنیں گے. اسی طرح سے عزاداری سید الشہداء میں بھی ضروری ہے کہ بچوں کو صرف جلوسوں میں نہیں، بچوں کو شوق ہوتا ہے جلوسوں کا، ان مجالس کے اندر، اس وعظ و نصیحت کے اندر، منبر کے سامنے بھی ان بچوں کو بٹھا کر ان کے اندر منبر کی انسیت پیدا کریں تاکہ کل کو وہ بچے سننے والے بھی بنے، سوچنے والے بھی بنے اور عقل کے ذریعے سے رستہ طے کرنے والے بچے بھی بنے. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. واجل فرجهم. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، ان مجالس کو تعلیم اور تربیت کا ذریعہ بنائیں. تعلیم اور تربیت کا. اگر ہم نے شعوری طور پر ان مجالس کا رخ اہل البیت کی طرف رکھا، ان مجالس کے اندر قرآن اور اہل البیت کے کلام کو بیان کیا، تو یقین جانیے یہ مجلسیں آپ کی نسلوں کی تقدیر سنوارنے میں سب سے بنیادی کردار ادا کریں گی. آپ کو حیرت ہوگی، آپ کسی پنجاب میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، کے پی کے میں بھی کم و بیش اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے. آپ اور دوسروں میں ایک فرق ہے. آپ میں، آپ کے پی کے میں جو کرم ایجنسی ہے، پاراشنار وغیرہ، وہاں کے لوگوں میں یا گلگت بلتستان کے لوگوں میں، کہ باہر کی ہواؤں نے ان کے ذہنوں کو ابھی اس طرح سے متاثر نہیں کیا جس طرح سے باقی پاکستان کے ماحول کو متاثر کیا ہے. نتیجتاً علماء کے کلام کو، فقہا کے کلام کو، قرآن اور حدیث کو، اخلاقیات کو سننے کے لیے لوگ حاضر ہوتے ہیں. ورنہ آپ کے کوئٹہ میں بھی اب انحرافی چیزیں شروع ہو چکی ہیں. بعض ایسی چیزیں میں نے سنی، میں بڑا دنگ رہ گیا. عزاداری سید الشہداء کی بنیاد امام حسین کا قیام ہے نا. امام حسین نے قیام کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس منبر پر بندر ناچ رہے تھے. وجہ یہی تھی نا. منبر رسول پر جو پاکیزگی کا مظہر منبر ہے، انسانوں کی تربیت کا مرکز ہے اور بیٹھنے والا مسند نبی پر بیٹھتا ہے. چونکہ اس مسند پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہونے لگا تھا جو نبی کریم کی سیرت اور سنت کی جگہ ابلیسی فکر کے ساتھ شیطنت اور ابلیسیت کا فروغ چاہ رہے تھے. اس لیے آپ نے سنا ہوگا کہ گورنرز اور مختلف قسم کے ذمہ داران، اسلامی حکومت کے ذمہ داران، خلیفہ وقت کا منصوب کیا ہوا فرد، ایسے جو شراب پی کر ممبر پر بیٹھتے، شراب پی کر آتے اور محرابوں میں کھڑے ہو جاتے اور نمازیں پڑھانا شروع کر دیتے. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، صرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے ماحول میں حسین ابن علی نے قیام فرمایا ہے. آج اگر آپ کی امام بارگاہوں پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہونے لگے تو اس کا مطلب کیا ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ضمیر یا مردہ ہو چکے ہیں یا مادیت میں اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر یہ تمیز نہیں رہی کہ وہ حق اور باطل کو جدا کر سکیں اور عبادت گاہوں کی پاکیزگی اور اس کے تقدس کو محفوظ رکھ سکیں. اگر ہماری عبادت گاہیں، ہماری امام بارگاہیں، ہماری دینی انجمنیں شراب و شباب کے عادی لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے، چاہے کہیں پر بھی ہو، تو اس سے بڑھ کر المیہ کوئی نہیں ہو سکتا. اب اگر ان کے زیر سایہ عزاداری کا انعقاد ہوگا تو وہ عزاداری امام حسین کے قتل کے لیے ہوگی، امام حسین کے احیاء کے لیے نہیں ہوگی. توجہ دے میں کیا کہہ رہا ہوں. جو لوگ اس کردار کے حامل ہوں اور انجمنیں چلائیں، امام بارگاہیں چلائیں، دینی اداروں کے متولی بن جائیں اور در پردہ بہت سارے وہ کام کریں جو یزید نے شاید نہیں کیا تھا، تو اس کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی چیزوں کے خلاف لب کھولیں اور بولیں، للکاریں اور بولیں، امر بالمعروف کریں اور بولیں، نہی عن المنکر کریں اور بولیں. اگر نہیں بولتے تو پھر ہم میں اور کوفیوں میں، ہم میں اور شامیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی تماشائی تھے اور ہم بھی تماشائی ہیں. دینی اقدار کا احیاء صرف مولانا کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف شیخ کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف امام جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے. جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ برائی کو اگر روکنے کے لیے قدم نہیں اٹھاتا تو وہ مجرم ہے اور مجرموں کی صف میں کھڑا ہے. میں آپ اس حوالے سے استثناء کوئی نہیں، ہم سب ذمہ دار ہیں. آج جو ہمارا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کو تو واجب سمجھا، روزے کو واجب سمجھا. اگر آپ کے ہاں کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو آپ اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے اور بولتے ہیں کہ یہ بے نماز ہے. اگر کوئی شخص روزہ کھانا شروع کر دے تو آپ بولتے ہیں کہ یہ روزہ کھا رہا ہے اور روزے کے تقدس کا احترام نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ فروعات دین میں، احکام دین میں آپ ان احکام کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں. لیکن کیا امر بالمعروف وہ بنیادی حیثیت نہیں رکھتا؟ نہی عن المنکر وہ بنیادی حیثیت نہیں رکھتا؟ ذرا غور کریں. دین اگر زندہ ہے تو امر بالمعروف کے ستون کے اوپر، دین اگر زندہ ہے تو نہی عن المنکر کے ستون کے اوپر. یعنی دین کو مضبوط کرنے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کردار ہے وہ کسی اور چیز کا کردار اس طرح سے نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم نے ہمیں مخاطب کر کے کہا کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو. کیوں؟ تامرون بالمعروف، امر بالمعروف کرتے ہو، اس لیے بہترین امت ہو. وتنہون عن المنکر، منکرات سے روکتے ہو، اس لیے بہترین امت ہو. اگر امر بالمعروف کو چھوڑ دو، نہی عن المنکر کو چھوڑ دو تو پھر تم بہترین نہیں ہو، بدترین ہو. یہ قرآن کہتا ہے. قرآن کا ایک مفہوم ہے، دوسرا منطوق. قرآن کی آیت جب کہتی ہے کہ تمہارے بہترین امت ہونے کی وجہ امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا ہے، تو پھر یہی آیت کہہ رہی ہے اگر ان دو فرائض سے غفلت برتو تو پھر تم بہترین نہیں بدترین ہو. اب ہمیں دیکھنا ہے، ہم من حیث القوم، چونکہ قبر میں ہم نے جواب دینا ہے اپنی انفرادی زندگی کا بھی اور اپنی اجتماعی زندگی کا بھی. اور یہ جو امر بالمعروف کا فریضہ ہے، نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، یہ میری اپنی زندگی سے شروع ہو کر
ذاتی زندگی سے شروع ہو کر اجتماع تک پہنچانے والا فریضہ ہے، اور اس کا تعلق معاشرے سے ہے، اجتماع سے ہے، میرے ارد گرد کے لوگوں سے ہے۔ اگر میں امر بالمعروف نہیں کرتا اور نہی عن المنکر نہیں کرتا تو پھر مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ جو معاشرہ ہے، معاشرہ ایک کشتی کی طرح سے ہے۔ آج آپ خاموش ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں، لگتا ہے کہ بڑا بھاری گزر رہی ہے یہ باتیں آپ پر۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ ہمارا معاشرہ یعنی انسانی معاشرہ ایک کشتی کی طرح سے ہے۔ کشتی میں سوار لوگوں کی دو طرح کی حیثیتیں ہیں، ایک ان کی ذاتی اور ایک ان کی اجتماعی۔ وہ جو ذاتی حیثیت ہے، اس ذاتی حیثیت میں کوئی کم کھاتا ہے زیادہ کھاتا ہے اس کی مرضی ہے، کم سوتا ہے زیادہ سوتا ہے اس کی مرضی ہے، کیسے شب و روز گزارتا ہے اس کی مرضی ہے۔ آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، سونا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، جاگنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، پڑھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی، بھوکے رہنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی۔ دوسرا آپ کے اس عمل میں مداخلت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ آپ کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے۔ لیکن جب آپ نے جہاز کے شیشے کو توڑنے کے لیے اس پر مکے برسانا شروع کر دیے تو پھر یہاں پر آپ کی ذاتی زندگی سے نکل کر آپ کا فعل ان تمام لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کا باعث بنتا ہے جو اس جہاز میں سوار ہیں۔ لہذا یہاں پر پھر آپ اپنے فعل کے ذاتی ذمہ دار نہیں ہیں، وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں کہ آپ کا ہاتھ پکڑیں، روکیں اور آپ کو باندھیں۔ اور اگر انہوں نے یہ نہیں کیا اور جہاز گر گیا تو پھر وہ سب کے سب اس جہاز کے گرنے میں اور اپنی ہلاکت میں مجرم ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی اس اجتماعی زندگی کے ان اصولوں کی رعایت نہیں کی جس کی وجہ سے جہاز گرا۔ آپ کا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے معاشرے میں کھلے عام سر عام برہنہ کر کے گریبان چاک کر کے پھرتا ہے اور ایسی چیزوں کی ترویج کرتا ہے جس سے برائی معاشرے کے اندر پھیلتی ہے تو یہ اس کی ذاتی زندگی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی تھڑے پر بیٹھ کر شراب کی بوتل ہاتھ میں رکھ کر خود پیتا ہے اور سب کی نگاہوں کے سامنے پیتا ہے تو یہ اس کی ذاتی زندگی نہیں ہے، یہ گناہ کی وہ دعوت ہے جس میں ہر گزرنے والا متاثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسجد اور امام بارگاہ میں رہتے ہوئے لوگوں کے دینی جذبات کا استحصال کر کے ایسا فعل انجام دیتا ہے جس سے دین کی روح تڑپ اٹھتی ہے اور دین کی جڑیں خشک ہو جاتی ہیں تو یہ اس کی ذاتی زندگی نہیں ہے، میری آپ کی سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ہم روکیں۔ اگر اس منبر کے اوپر چڑھ کر کوئی شخص دین کی بات کی بجائے دین کے نام پر بے دینی پھیلاتا ہے تو سامنے بیٹھے ہوئے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ایسے شخص کے گریبان سے پکڑ کر اس کو نیچے اتارے اور اس کو روکے، اس لیے کہ یہ دین کی توہین ہے اور دین اجتماعی عمل ہے، انفرادی نہیں۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اللہم صل وعجل فرجهم۔ تو یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، آپ ذرا غور کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام کی پوری تحریک کی بنیاد اور جڑ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ مجھے یہ بتائیں، سقیفہ جہاں پر علی کی خلافت چھنی کیوں منعقد ہوئی اور کیوں
کیوں نبی کی وصیت پر عمل نہیں ہوا؟ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکنے والوں نے اس طرح سے اس فریضے کو نہیں نبھایا جس کے نتیجے میں اس طرح کی صورتحال سامنے آ گئی. امام حسین علیہ السلام کی پوری تحریک اسی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر استوار ہے. اس لیے نبی کریم کی یہ حدیث اور اسی سے ملتی جلتی احادیث امیر المومنین سے، امام حسین سے، باقی ائمہ سے منقول ہیں. فرمایا کہ آمروا بالمعروف، امر بالمعروف کرو. امر بالمعروف کا کیا مطلب ہے؟ نیکیوں کے فروغ کے لیے خود بھی اٹھو اور دوسروں کو بھی حکم دو نیکیوں کا. دوسروں کو حکم دو لیکن خود پہلے کرو. ایسا نہ ہو کہ تم خود نہ کرو، نماز نہ پڑھو، دوسروں سے کہو. نہیں، یہ نہیں. خود بھی کرو اور دوسروں سے بھی کہو. آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور منکرات سے روکو. شراب خوری سے روکو، چرس پینے سے روکو، بدکاری سے روکو، بد اخلاقی پھیلانے سے روکو، غیبتیں کرنے سے روکو، تہمتیں لگانے سے روکو. آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑی بیماری کیا ہے؟ یہی عادات اور یہی خصائل. حرام کھانے سے روکو. اگر نہیں روکو گے تو تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. ایک حرام کا لقمہ انسان کی پوری نسل کو تباہ کر دیتا ہے. ایک حرام کا لقمہ. یہ لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ہے، خود عمل کرنے کے لیے ہے، اور خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی ترغیب دلانے کے لیے ہے. آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. اگر یہ کام نہیں کرو گے، ان ترکتم، اگر تم ان دو فریضوں کو ترک کر دو گے، یسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لہم. یہ نبی کریم نے بھی فرمایا، امیر المومنین سے بھی منقول ہے، باقی ائمہ سے بھی کم و بیش اس مفہوم کی احادیث منقول ہیں. ذرا غور کیجئے گا الفاظ کیا ہیں. جب تم امر بالمعروف چھوڑ دو گے، نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، تو اس کا طبیعی نتیجہ نکلتا ہے. طبیعی نتیجہ، اگر سیلاب آ رہا ہو نا پہاڑ سے نیچے آبادی کی طرف، اگر آپ نے بند باندھا تو وہ پانی آپ کے شہروں کو متاثر نہیں کرے گا، اور وہ وہاں جائے گا جہاں پر آپ نے بند باندھ کر اس کا رخ موڑا ہے. لیکن اگر آپ نے بند نہیں باندھا تو پھر آپ کے گھر ڈوبے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا گھر کیوں ڈوبا. یہ نہیں کہہ سکتے میری تو قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا. نہیں، آپ نے بند نہ باندھ کر اپنے گھر کے ڈبونے کا خود اہتمام کیا ہے. اس لیے حدیث کہتی ہے آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. اگر تم یہ دو فریضے نہیں انجام دو گے، اور ان فریضوں کا تعلق آپ کی گلی سے ہے، آپ کی گلی جس گلی میں آپ رہتے ہیں، مسجد سے ہے جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، امام بارگاہ سے ہے جس امام بارگاہ میں آپ عزاداری کرتے ہیں، سنتے ہیں، مجالس سنتے ہیں، آپ کے دفتر سے ہے جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، آپ کی مارکیٹ سے ہے جہاں پر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، آپ کے ان اداروں سے ہے جہاں پر آپ پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں. ہر وہ جگہ جہاں پر فرد دوسروں کے ساتھ اپنی اجتماعی زندگی کے مفادات میں بندھا ہوا ہے، وہاں پر امر بالمعروف بھی ہے اور نہی عن المنکر بھی ہے. حدیث کہتی ہے اگر تم نے ترک کر دیا، یسلطن اللہ علیکم شرارکم. علماء کرام تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے گا یہ یسلطن اللہ علیکم کا کیا مطلب ہے؟ بڑے سیدھے الفاظ میں نبی کہہ سکتے تھے تم پر برے لوگ مسلط ہو جائیں گے، لیکن فرمایا نہیں، تاکید کے ساتھ. اور وہ تاکید بھی اتنی زیادہ، ہر صورت میں ایسا ہوگا، بہرحال ایسا ہوگا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ہر قیمت پر یہ ہوگا. کیا ہوگا؟ تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ تمہارے لیڈر بن جائیں گے، تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ تم پر حاوی ہو جائیں گے، تمہارے معاشرے کے بد کردار ترین لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، تمہارے
معاشرے کے بدترین لوگ تمہارے اداروں پر قابض ہو جائیں گے، تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ تمہاری ممبروں پر قابض ہو جائیں گے، تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ تمہارے دین کے ترجمان بن جائیں گے، تمہارے معاشرے کے بدترین لوگوں کے ہاتھوں میں تمہارے بچوں کی تربیت آ جائے گی۔ ہر وہ معاملہ جس کا تعلق میرے بچوں سے، میری بیوی سے، میری بہنوں سے، میری ماؤں سے، میرے معاشرے کے مرد و زن سے ہے، اس میں بدترین لوگ آئیں گے، قابض ہوں گے، مسلط ہوں گے۔ یہ نظام فطرت ہے، یہ نظام فطرت ہے، بچ نہیں سکتے۔ اور اس نظام فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں چاہتے ہو تو پھر امر بالمعروف کرو، اگر ایسا ہونا نہیں چاہتے تو پھر نہی عن المنکر کرو، ورنہ یسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم۔ اب جب تمہاری امام بارگاہوں پر برے لوگوں کا قبضہ ہوگا، جب تمہاری مسجدوں پر برے لوگوں کا قبضہ ہوگا، جب تمہارے اجتماعی امور برے لوگوں کے ہاتھوں میں آئیں گے، جب تمہاری انجمنیں برے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گی، نتیجتاً ہر انجمن میں دو دھڑے ہوں گے اور مقدمات ہوں گے، یہ اس کو چور کہے گا، وہ اس کو چور کہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز اول آپ نے نہ امر بالمعروف کیا، نہ نہی عن المنکر کیا۔ جو ہماری عبادت گاہ کو متنازع ہونا چاہیے نہیں، تو عبادت گاہ کیوں متنازع ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ عبادت گاہ اللہ کی نہیں ہوتی بلکہ اپنے نفس کی ہوتی ہے۔ جب میرے نفس کی عبادت کا ذریعہ وہ عبادت گاہ بن جائے تو پھر تنازع شروع ہو جاتا ہے، پھر مال اور دنیا کے مفادات کا حصول ان عبادت گاہوں کا مطمع نظر بن جاتا ہے، اور جو بھی وہاں پر آنا چاہتا ہے وہ خدمت کے لیے نہیں بلکہ اپنی دنیا بنانے کے لیے آنا چاہتا ہے۔ اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ جب آپ امر بالمعروف نہیں کرتے اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ اب آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر عوام کے لیے ہے؟ نہیں۔ غور سے اگر آپ احادیث اور قرآن کو پڑھیں تو پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا آغاز اوپر سے ہوتا ہے۔ جو آپ کے حکمران ہیں ان کو امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ جو آپ کے لیڈرز ہیں ان کو امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ جو آپ کے معتبر لوگ ہیں ان کو امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ جو آپ کے لیڈرشپ ہے، چاہے وہ کونسل کی سطح پہ ہے، گلی کی سطح پہ ہے، شہر کی سطح پہ ہے، جس بھی سطح پہ ہے وہاں سے امر بالمعروف کرو۔ جب اوپر ٹھیک ہوگا تو نیچے خود بہت ٹھیک ہوگا۔ صلوات بھیجیں امر محمد و آل محمد۔ آپ نے سنا ہوگا پرانے زمانوں میں، آج کل چونکہ زمانہ بدل گیا ہے، کہتے تھے کہ اگر کسی گھر میں کوئی بچہ رو رہا ہو تو چور رک جاتا ہے کہ بچے کی وجہ سے باقی لوگ جاگ اٹھیں گے۔ بچے کا رونا بھی چور کو روکنے کا باعث بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچہ جاگا ہوا ہے۔ اگر آپ کے معاشرے کے جوان جاگ جائیں تو پھر علماء بھی کرپٹ نہیں ہوں گے، لیڈرز بھی کرپٹ نہیں ہوں گے، انجمنیں بھی کرپٹ نہیں ہوں گی، آپ کے ادارے بھی کرپٹ نہیں ہوں گے۔ کرپشن کا رستہ تب رکے گا جب اس معاشرے میں بسنے والے ہر جوان کی زبان میں، منہ میں زبان ہو اور وہ للکارے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، للکارے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی آبرو سے کھیلے، لوگوں کی عزت نفس سے کھیلے؟ نہیں، یہ قطعاً نہیں ہے۔ دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں، فلان شخص جس پر آپ کو اعتراض ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، بجائے اس کے کہ آپ 10 باہر کے لوگوں کے سامنے بات کریں اور اس کے سامنے نہ کریں، ان 10 باہر کے لوگوں کو چھوڑ دیں، سیدھے جائیں خود اس فرد کے پاس اور وہاں پر جا کر اس سے مخاطب ہو کر کہیں میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ سنا ہے، ایسا کیوں ہے، یہ ختم کرو، ورنہ پھر میں یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے 10 جوان، 4 بزرگ جہاں پر بیٹھتے ہیں، فلان نے یہ کر دیا، فلان نے وہ کر دیا، فلان ایسا برا ہے، فلان ویسا برا ہے۔ یہاں پر
خشک لکڑیوں کے ساتھ پھر گیلی لکڑیاں بھی جل جاتی ہیں. نتیجہ اچھے لوگ بھی نشانہ بن جاتے ہیں برے لوگوں کی وجہ سے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ معاشرے کے اندر خیر کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور شر غالب آ جاتا ہے. یہ امر بالمعروف نہیں آئے, یہ نہی عن المنکر نہیں آئے, یہ مختلف ٹولیوں میں, مختلف محفلوں میں, مختلف جگہوں میں بیٹھ کر غائب لوگوں کے بارے میں تہمتیں لگانا, جھوٹ بات کرنا اور ان الزام تراشیاں کرنا اور ان کی کردار کشی کرنا, یہ امر بالمعروف نہیں آئے, یہ نہی عن المنکر نہیں آئے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہے کہ جہاں آپ کو خرابی نظر آئے 10 بندے اٹھیں, خود اسی فرد اسی ادارے میں جائیں اور وہاں پر جا کر صدائے احتجاج بلند کریں. اگر آپ نے یہ کیا تو اگر اس ادارے میں اس فرد میں کوئی غلطی ہوگی تو وہ اگلی دفعہ بہت زیادہ محتاط ہوگا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور نوٹس لے رہے ہیں, میں اگلی دفعہ کوئی ایسی غلطی نہ کروں. لیکن اگر آپ نے یہ روش اختیار نہیں کی جو کہ دین کی روش ہے, اسی روش پر چل پڑے جو آج کل مرسوم ہے. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, ایک شخص نے ایک پوسٹ بنا لی, 10 معتبر اور اچھے لوگوں کے چہروں کو داغدار کیا اور ایک پوسٹ چلا دی. جس تک وہ پوسٹ پہنچی اس نے 100 دیگر افراد کو بھیجا. نتیجتاً معاشرے میں فساد کے علاوہ اور کوئی چیز پھیل نہیں سکتی. معاشرے میں پھر بدگمانی کے علاوہ اور کوئی چیز پنپ نہیں سکتی. معاشرے میں ایک دوسرے سے بدزنی کے علاوہ اور کوئی چیز نشو نما نہیں پا سکتی. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ معاشرہ کبھی بھی منسجم ہو کر اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے بدزن ہے, ایک دوسرے سے بدگمان ہے. میں آپ کو ایک سمپل مثال دیتا ہوں. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. عراق آپ کو پتا ہے صدام تقریباً 28 سال اس نے حکومت کیا ہے, 3 دہائیوں کے قریب, اور اس نے بہت بڑی تعداد میں عام انسانوں کا قتل عام کیا ہے. جب وہ اس کی حکومت ختم ہوئی تو بی بی سی نے ایک رپورٹ نشر کی تھی اور اس میں بی بی سی کی رپورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ 2.8 ملین یعنی 28 لاکھ لوگوں کو صدام حسین نے عراق کے اندر قتل کروایا ہے. کتنے؟ 28 لاکھ. 28 لاکھ لوگ کیوں قتل ہوئے؟ میں چونکہ کوئٹہ میں ہوں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. کسی اور جگہ ہوتا تو میں شاید کسی اور انداز میں بات کرتا. 28 لاکھ لوگ قتل ہوئے لیکن اس معاشرے میں تلاطم کوئی نہیں آیا, اس معاشرے میں کوئی آواز نہیں اٹھی, اس معاشرے میں کوئی اس کے خلاف بغاوت پیدا نہیں ہوئی, اس معاشرے میں اپنے حقوق کے دفاع کے لیے جوان کٹھے ہو کر کھڑے نہیں ہو سکے. وجہ کیا ہے؟ ایک بوڑھے عراقی سے پوچھا تو اس نے کہا دیکھیں صدام کے دور میں جو ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا وہ 2 طرح کے مظالم تھے. ایک ظلم تو ہمارے بدنوں کے ساتھ, ہمارے جوانوں کے بدن کے ساتھ کیا گیا, ان کو مارا گیا, لیکن اس سے بڑا ظلم اس سے پہلے ہوا. وہ کیا؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بدزنی اور بدگمانی اتنی زیادہ پھیلائی گئی کہ 10 بندے کٹھے ہو کر کوئی بات سوچ ہی نہیں سکتے تھے. یہاں تک کہ میاں بیوی پر اعتماد نہیں کرتا تھا, بھائی بھائی پر اعتماد نہیں کرتا تھا. ہر ایک کو شک ہوتا تھا کہ کہیں یہ باس پارٹی کا ایجنٹ نہ ہو. نتیجتاً 2 بندے مل کر اس ظالمانہ نظام کے خلاف کٹھے ہو کر کوئی قدم اٹھانے سے قاصر تھے. استعماری قوتیں, طاغوتی قوتیں ہمیشہ یہی کام کرتی ہیں. بدگمانیاں پیدا کرنا, بدزنی پیدا کرنا, لوگوں کو فکری لحاظ سے ایک دوسرے سے توڑ کر الگ کرنا. نتیجتاً پھر بھیڑیے کی طرح سے آ کر ایک ایک کا وہ شکار کرتے ہیں لیکن دوسرا اس اپنے ساتھی کی حمایت میں کھڑا نہیں ہو سکتا. کہتا ہے کہ چلو وہ برا تھا, مر گیا, خس کم جہاں پاک.
اور جب اس کی باری آتی ہے تو پھر دوسرے بھی یہی جملہ اس کے لیے دہراتے ہیں. عزیزان من، شہادتیں تب مؤثر ہوتی ہیں جب اس شہادت میں گرنے والے خون کے نتیجے میں اس معاشرے کے لوگوں کو شعور ملے، وحدت ملے، اکٹھا ہو کر کام کرنے کا جذبہ ملے، دشمن کی شناخت ملے اور ان کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہو. ورنہ اگر یہ چیزیں پیدا نہ ہو تو پھر پورا معاشرہ ایک ایک کر کے مرتا چلا جائے، لیکن معاشرہ زندہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک یہ صفات اس معاشرے کے اندر زندہ نہیں ہوتی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ، کہ اسلام نے جو آپ کو جینے کا طریقہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوسروں پر اعتماد کرنا سیکھو اور اس اعتماد کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف بھی کرو، نہی عن المنکر بھی کرو. اگر امر بالمعروف کرو گے تو اعتماد کی فضا باقی رہے گی، چور کو جرأت نہیں ہوگی، ڈاکو کو جرأت نہیں ہوگی، کرپٹ کو جرأت نہیں ہوگی. لیکن اگر امر بالمعروف چھوڑو گے، نہی عن المنکر چھوڑو گے، تو نتیجتاً آہستہ آہستہ اس معاشرے کو یہ بیماریاں دیمک کی طرح سے چاٹ جائیں گی. دیمک کیا کرتا ہے؟ دیمک جب کسی دروازے کو لگ جاتا ہے تو اندر سے اس کو کھا کر کھوکھلا کر دیتا ہے. بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ دروازہ بالکل اسی طرح سے اپنی جگہ کھڑا ہے، لیکن اگر آپ اپنی انگلی یوں ٹھونسنا شروع کر دیں تو آپ کی انگلی آر پار ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اندر سے وہ سارا دروازہ کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے. یہی کیفیت معاشروں کی ہوتی ہے. اس لیے امر بالمعروف اگر نہ ہو تو معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، نہی عن المنکر نہ ہو معاشرہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. اور جب معاشرہ کھوکھلا ہو جائے تو پھر عیار لوگ، چال باز لوگ، ابن الوقت لوگ، بد کردار لوگ، جھوٹے لوگ، ظالم لوگ آپ کے لیڈر بن جاتے ہیں اور آپ کی ناک پہ نکیل ڈال کر اپنے مفادات کے لیے آپ کو پھراتے رہتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے ایک دوسرے کے ایمان پر اعتماد نہیں کیا. نتیجتاً بے ایمانوں کے ہاتھ میں آپ کی نکیل آ گئی. صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. عزیزان من، ان مجالس میں ہمیں ان موضوعات کو چھیڑ کر ان پر سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے جوانوں کو منسجم کرنے کی ضرورت ہے. کیا آپ مجھ سے یہ عہد کریں گے کہ آج جب آپ اس دروازے سے باہر جائیں گے تو اس کے بعد اپنے کسی مومن بھائی کے حوالے سے بدگمانی نہیں کریں گے؟ بدگمانی نہیں کریں گے، اس کا عہد کرتے ہیں آپ؟ اگر آپ اس عہد پر قائم رہیں تو آپ دیکھیے آپ کے معاشرے میں کس طرح کی تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ضرور سامنے رہے. اگر آپ کو کسی کے حوالے سے کوئی اطلاع ملتی ہے تو جائیے، جا کر خود اس شخص سے بات کریں، خود اس ادارے سے بات کریں، اعتراض کریں. معاشرے کے اندر بیماری نہ پھیلائیں، معاشرے کے اندر بدگمانی نہ پھیلائیں، ادھر ادھر وہ باتیں منتقل نہ کریں. یہ غیبت ہے، بعض اوقات غیبت ہے اور بعض اوقات تہمت ہے. غیبت وہ ہے جو اگر کوئی واقعہ ہوا ہو تو اس کو نقل کیا جائے، اور تہمت یہ ہے کہ نہ ہوا ہو، میں نے سنا اور آگے نقل کر دیا. اس لیے اگر کسی کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی بات ملتی ہے تو جائیے تحقیق کریں. لیکن اگر کسی کے اجتماعی رول میں آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ نظر آتا ہے اور آپ اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ
درست تھا اور اس شخص نے واقعی قوم کو نقصان پہنچایا ہے تو پھر اس کے نقصان سے بچنے اور قوم کو بچانے کے لیے آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس کے ان اجتماعی معائب اور اجتماعی اس کے جرائم کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، ورنہ شریعت اجازت نہیں دیتی۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ واجل فرج۔ ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، حرام چاہے کچھ بھی ہو وہ آپ کے پورے وجود کو تباہ کرنے کا باعث بنتا ہے، حرام، اور خصوصاً لقمہ حرام، خصوصاً لقمہ حرام۔ ایک حرام کا لقمہ جب کسی کے منہ سے اس کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے تو 40 دنوں تک اس کا باطن بے نور ہو جاتا ہے۔ 40 دن، اب چاہے وہ رات دن سجدے کرتا رہے لیکن وہ اندر سے بے نور ہو جاتا ہے ایک لقمہ حرام کی وجہ سے۔ اور یہی لقمہ حرام جب ہم اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی کو کھلاتے ہیں اور وہ بیوی اپنے دودھ سے، اس لقمہ حرام سے بننے والے دودھ سے اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے تو وہ بچہ جب معاشرے میں آتا ہے تو چور بھی بنتا ہے، زانی بھی بنتا ہے، ڈاکو بھی بنتا ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ وہ ایک لقمہ، وہ ایک لقمہ۔ اس ایک لقمے کا اثر آپ کی پوری نسلوں تک ہوتا ہے، آپ کی پوری نسلوں تک۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر جب آپ ایسے لوگوں کے سامنے صبح سے شام تک دعوت حق دیتے ہیں تو حق کی بات ان کے دل، ان کے دماغ پر اثر کبھی بھی نہیں کرتی، کبھی بھی اثر نہیں کرتی۔ کیوں؟ اندر حرام ہے۔ ایک واقعہ غالباً علامہ مجلسی کے والد کا ہے۔ علامہ مجلسی بہت بڑی شخصیت ہے۔ ان کے والد کا ہے کہ ان کے بچوں میں سے ایک بچہ، ایک دن اپنے بچے کو لے کر وہ مسجد میں گئے، نماز پڑھا رہے تھے۔ اس زمانے میں 300 سال پہلے، 350 سال پہلے مسجدوں میں آج کی طرح سے نلکے نہیں ہوتے تھے، تو لوگ مشکیزے میں دور سے پانی لے کر آتے تھے، مسجد کے سامنے رکھتے تھے، اس کا منہ باندھتے تھے۔ جس نے وضو نہیں کیا وہ اس مشکیزے کے پانی سے وضو کرے اور دوبارہ اس کو باندھ دے۔ پانی آتا بہت دور سے تھا چونکہ گاؤں میں، دیہاتوں میں عام طور پر اس طرح کا انتظام نہیں تھا۔ انہوں نے نماز پڑھائی، بچے کو ساتھ لے کے گئے تھے مسجد میں۔ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ جو مشکیزے میں پانی تھا وہ سارا بہہ گیا ہے اور مشکیزے میں سوراخ ہوا ہے۔ پوچھا یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ آپ کے بچے نے کیا۔ پریشان ہوئے، رونے لگے کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے میرے بچے نے مشکیزے کا پانی ضائع کیا اور اس میں سوراخ کیا۔ یہ میرا کوئی جرم ہے، بچے کا نہیں۔ گھر آئے بڑے مزمحل، پریشان، مضطرب۔ بیگم نے دیکھا ان کی زوجہ نے، کہا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کہا آج بچے نے یہ کام کیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کب مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہوئی جس کی وجہ سے اس چھوٹے سے بچے نے آج یہ غلطی کیا ہے، کل اس سے بڑا جرم کرے گا۔ ان کی زوجہ سر جھکا کے کچھ دیر بیٹھی اور پھر اس کے بعد کہا کہ یہ آپ کا جرم نہیں ہے، میرا جرم ہے۔ کہا وہ جرم کیا ہے؟ کیا ہوا تھا؟ کہا جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا تو ایک دن میں ہمسائے کے گھر گئی تھی، کافی دیر بیٹھی رہی۔ جب نکلنے لگی تو ان کے صحن میں انار کا درخت تھا اور انار تیار تھا، پکا ہوا تھا۔ میں ان سے مانگ سکتی تھی کہ بھی کچھ انار مجھے دے دو، وہ مجھے دے دیتے، لیکن میں نے ان سے اجازت نہیں لی۔ اپنے بالوں سے پن نکالا، ایک انار کو چبویا، چبونے کے بعد اس پن کو اٹھا کے اپنے منہ میں رکھا اس کا ذائقہ چکھنے کے لیے۔ وہ میں نے ذائقہ چکھا۔ اب مجھے یاد آیا کہ وہ جو پن یا سوئی سے میں نے انار میں سوراخ کیا تھا وہ سوئی آج سوا بن گیا اور میرے بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا۔
یہ حقائق عالم ہے، حقائق عالم. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک قصہ ہو صرف، نہیں. ہمارے اعمال کے اثرات ہمارے معاشرے پر، ارد گرد کے لوگوں پر اسی طرح سے پڑتے ہیں. اس لیے حرام کا لقمہ بہت دور تک اثر کرتا ہے، بہت دور تک. امام حسین علیہ السلام کا دیکھ لیں، ایام ان کے ہیں. امام نے جب لشکر یزید کو نصیحتیں کی، کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس کے بعد امام کے خطبات میں سے ایک خطبے کا جملہ یہ ہے، فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ میری بات کا تم پر اثر کیوں نہیں ہو رہا. وجہ یہ ہے کہ تمہارا یہ پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے. چونکہ تمہارا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے، اس لیے حسین ابن علی کا کلام تم پر اثر نہیں کر رہا. وہی مولا حسین شب عاشور، یہ آپ نے یا نہیں سنا ہوگا یا بہت کم سنا ہوگا، چونکہ یہ روایت جو ہے عام طور پر بیان نہیں کی جاتی. مورخین نے لکھا ہے کہ شب عاشور حسین ابن علی علیہ السلام کے لشکر میں 1000 سے زیادہ لوگ تھے. کتنے؟ 1000 سے زیادہ لوگ. امام حسین علیہ السلام نے سب کو خیمے میں جمع کیا، ایک بڑے خیمے میں، اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو کل ہماری شہادت کا دن ہے. اب یہ سارے لوگ جو شب عاشور حسین کے ساتھ ہیں، کون لوگ ہیں؟ وہ نہیں ہیں جو حکومت کی طلب میں امام کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں، وہ نہیں آئے. چونکہ جتنے لوگوں کے دل میں حکومت کی طلب تھی، وہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کو محسوس ہوا کہ اس سفر کے نتیجے میں موت آئے گی، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے. یہ وہ لوگ ہیں جو آخری رات ہاتھوں میں تلوار، نیاموں میں تلوار اور دلوں میں عزم لے کے کھڑے ہیں کہ کل ہم نے فرزند رسول کا ساتھ دینا ہے اور جام شہادت نوش کرنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. امام نے فرمایا کہ آؤ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کیا ایسے لوگ ہیں جن کے کندھوں پر حق الناس ہو اور لوگوں کا حق جنہوں نے دینا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، ہاں یہ تو ہے. فرمایا پھر جس نے حق الناس دینا ہے وہ نکل جائے، اس کی جگہ حسین کا لشکر نہیں ہے. آہستہ آہستہ نکلتے چلے گئے، چونکہ امام حسین نے بڑی جدیت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ للکارا کہ حسین کے لشکر میں آنے والوں کو اتنا پاکیزہ ہونا چاہیے کہ وہ حسین کے لشکر میں اپنا خون کا نذرانہ پاکیزگی کے ساتھ پیش کر سکیں. اگر آلودہ ہے تو حسین کے صف میں اس کی جگہ نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد. بعض مورخین نے لکھا ہے یہ سارے بنی اسد کے جوان تھے، سب نکل گئے اور ٹوٹل وہی رہ گئے جن کے اندر کی دنیا اتنی پاکیزہ تھی کہ وہ حسین کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ حق الناس اتنا اہم ہے. ایک اور واقعہ نقل کر دوں، سننا چاہتے ہیں؟ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے ان کے صوت کی صورت میں میرے پاس ابھی بھی موجود ہے. انہوں نے کہا میرے ساتھ بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. کہا وہ کیا؟ ایران میں قم کے سید تھے، بزرگوار تھے. کہا کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا، میرے ایک عزیز دوست تھے، جوان تھے، معلم تھے، شہید ہو گئے تھے. میں نے محشر میں ان کو دیکھا کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں اور مشکل کا شکار ہیں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ جب سے میں شہید ہوا ہوں اس طرح سے پھنسا ہوا ہوں.
کہا کہ کیوں پھنسے ہوئے ہو؟ کہا کہ ایک خاتون تھی، اس کا حق میری طرف تھا، وہ حق میں ادا نہیں کر سکا، اب میں شہید تو ہو گیا ہوں لیکن شہادت کے باوجود وہ جو حق الناس ہے اس کی وجہ سے میں گرفتار ہوں۔ کہا وہ خاتون کون ہے؟ کہا کہ یہ نام ہے، یہ اس کا ایڈریس ہے۔ خواب میں کہتے ہیں بیدار ہوا، میں نے فوراً گاڑی لی اور چلا گیا اس خاتون کے دروازے پر، دستک دی، میں نے دیکھا 50 سال 55 سال کی ایک خاتون، مجھے معمم دیکھا، سید دیکھا، احترام سے کہا کہ آئیے، بٹھایا، کہا کہ بی بی آپ فلان شہید کو جانتی ہیں؟ کہا کہ ہاں جانتی ہوں، لیکن وہ شہید ہے؟ جب کہا کیا وہ شہید ہے تو کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا کہ اس کے اندر درد ہے اس شہید کے حوالے سے۔ میں نے کہا کہ ہاں وہ شہید ہو گیا۔ کہا اس کو شہید کہتے ہو؟ تو کہا دیکھو وہ اب دنیا سے جا چکا ہے، لیکن اس وقت وہ اس دنیا میں گرفتار ہے، شہادت کے باوجود گرفتار ہے، پریشان ہے۔ اس کی اس پریشانی کو عالم برزخ میں ہم نے دور کرنا ہے، اس لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں۔ کہا کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں۔ کہا ہوا کیا تھا؟ کہا کہ ہم دونوں ایک اسکول میں معلم تھے، ایک اسکول میں معلم تھے، وہ بھی پڑھاتا تھا میں بھی پڑھاتی تھی۔ کسی دن مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی، اس کو میری وہ غلطی نظر آ گئی، اس نے وہ میری غلطی دیکھ لی۔ جب دیکھی تو اس نے بجائے اس کے کہ آ کر مجھ سے کہتا کہ تم نے یہ غلطی کی ہے نہ کرو، وہ گیا سٹاف روم میں اور پرنسپل سے اور جو مسئولین تھے ان سب سے یہ بات کر دی۔ ان کو جب پتا چلا تو ان کے ذریعے سے باقی لوگوں کو پتا چلا، نتیجتاً مجھے اسکول سے نکال دیا گیا اور میری عزت بھی گئی، آبرو بھی گئی، اور آج تک میں سر اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ آج سید عالم دین آیت اللہ مجتہد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تمہیں اس واقعے کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہا 22 سال۔ کہا میں تمہارے 22 سال کی ساری تنخواہ جمع کر کے تمہیں دینے کو تیار ہوں، اس کو معاف کر دو۔ کہا کہ تم مجھے پیسے دو گے، وہ پیسہ میرے کس کام کا ہے؟ میری جو عزت گئی ہے وہ عزت کیسے میرے پاس واپس آئے گی؟ کہا میں راضی نہیں ہوں۔ کہتے میں نے جتنا زور لگایا خاتون راضی نہیں ہوئی۔ کہا میری آبرو کا مسئلہ ہے، میں عالم آخرت میں اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گی، پکڑوں گی اور پوچھوں گی کہ تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ عزیزان گرامی، اگر کوئی شخص دین کی راہ میں جام شہادت نوش بھی کرتا ہے اور ارادتاً کرتا ہے، اگر اس کے کندھوں پر مال مردم ہو، حق الناس ہو، تو وہاں پر اس کے پاؤں میں زنجیریں ہیں، وہ پھنسا ہوا ہے۔ جائے کہ ہم جیسے لوگ ہوں، میرے اور آپ کی طرح کے لوگ جو سر سے پیر تک مادیت میں غرق ہیں، اس لیے جب تک ہمارے پاس مہلت ہے، امیر المومنین کے کلام کے مطابق جب تمہیں اللہ نے مہلت دی ہے تو مایوس نہ ہو۔ جب تمہارے پاس توبہ کا ہتھیار ہے، استغفار کا ہتھیار ہے، ازالے کا ہتھیار ہے، تلافی کا موقع ہے، تو پھر مایوس نہ ہو، جاؤ تلافی کرو، اپنی زندگی کو پاک کرو تاکہ عالم آخرت میں سرخرو ہو سکو۔ صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، حسینی بننا آسان نہیں ہے۔ حسینی بننے کے لیے بہت کچھ چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ مولا حسین اس کے باوجود ہم پر مہربان ہے۔ تھوڑا سا ہم اپنے دلوں کو امام حسین سے جوڑ دیں نا۔ یہ جو ہم روز و شب مانگتے ہیں، روز و شب ہم مانگتے ہیں، کیا کیا مانگتے ہیں؟ عمر مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، بچے مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، عزت مانگتے ہیں، نوکری مانگتے ہیں، روزگار مانگتے ہیں، ہر چیز مانگتے ہیں یا نہیں؟ مانگتے ہیں یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو نہیں مانگتا ہو؟ ہر ایک مانگتا ہے۔
کبھی ہم نے یہ بھی مانگا کہ خدایا مجھ سے میرے اندر جو کینہ ہے اس کینے کو دور کر دے، میرے اندر جو گناہوں کا بوجھ ہے اور میری ذات کا حصہ بن چکا ہے اس کو مجھ سے الگ کر دے، میری روح میں جو کالک لگی ہوئی ہے اس کالک کو دور کر دے، یہ جو میری عادت بن گئی ہے جھوٹ کہنے کی، جھوٹ سننے کی، غیبت کرنے کی، غیبت سننے کی، اس برائی سے مجھے الگ کر دے تاکہ میں پاکیزہ ہو سکوں۔ ہمیں ان چیزوں کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور اگر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم متوجہ ہو کر یہ دعا مانگیں تو یقین جانیے یہ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، چونکہ اس میں آپ تکامل پاتے ہیں، اس بلند مرتبے کی طرف جاتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ سنخیت پیدا کرتے ہیں، یعنی ان کی مشابہت اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں۔ اس ارتقاء کے نتیجے میں جتنا آپ ارتقاء پاتے چلے جاتے ہیں اتنی آپ کے اندر حسینی رنگ اور حسینی خوشبو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی دعا مانگیں اللہ سے اور امام حسین علیہ السلام سے۔ اگر ہم اپنے گھر میں خوش اخلاق ہیں، اگر ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوش اخلاق ہیں تو پھر ہم خوش قسمت ہیں۔ یہ یاد رکھیے، ہماری زبان سے نکلنے والا ایک جملہ بھی ہمارے قدموں میں زنجیر بن سکتا ہے، ایک سنا ہوا جملہ بھی ہمارے قدموں کی زنجیر بن سکتا ہے۔ ایک جملہ، صرف ایک جملہ، صرف ایک جملہ۔ امام خمینی کا جب انتقال ہوا تو کچھ عرصے کے بعد ان کے بیٹے احمد خمینی کا انتقال ہوا۔ احمد خمینی کی سوانح عمری میں یہ لکھا کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے 6 ماہ پہلے خواب دیکھا، خواب میں والد نظر آئے، یعنی امام خمینی نظر آئے۔ امام خمینی نے کہا کہ احمد تمہاری واپسی کے دن شروع ہو چکے ہیں، اب دنیا سے دل توڑو اور آخرت کی تیاری کرو۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا میں شروع کر دیتا ہوں، لیکن ایک بات بتائیے آپ نے اس دنیا کو کیسا پایا؟ جواب میں فرمایا کہ دیکھو ہم نے قرآن اور احادیث میں جو کچھ پڑھا، سنا اور سمجھا تھا یہ عالم اس سے زیادہ باریک اور اس سے زیادہ نازک ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ عالم تو وہ ہے جہاں پر آپ اگر دنیا میں اپنا ہاتھ ہلاتے ہیں تو اس ہلانے کا بھی جواب دینا پڑتا ہے کہ تم نے کیوں ہلایا تھا۔ اس حد تک حساس عالم ہے وہ۔ اس عالم میں نجات کا ذریعہ ہمارے عمل سے زیادہ حسین ابن علی کی توجہ ہے، ہمارے عمل سے زیادہ۔ اس لیے ان ہستیوں کی توجہ اگر ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنی روح کو ان سے جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر یہ دنیا بھی باسعادت ہے اور وہ دنیا بھی باسعادت ہے۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ ایام اسرائے کربلا ہے، اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ایام ہے۔ امام زین العابدین وہ مظلوم ترین امام، وہ مظلوم ترین امام جن کی زندگی کے شب و روز درد اور تکلیف میں گزرے ہیں، شب و روز۔ وہ امام جو آج بھی مظلومیت کا سمبل ہے۔ پہلے میں نے بعض واقعات اور بعض احادیث آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ منہال ان راویوں میں سے ہے جو امام زین العابدین علیہ السلام کے قریب ہے اور امام زین العابدین کے جانثاروں میں سے۔ منہال نقل کرتا ہے کہ ایک دن میں مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچ کر میرے اندر آرزو پیدا ہوئی امام زین العابدین کی بارگاہ میں حاضری کی۔ میں ان کے دروازے پر گیا، دستک دی، اور دربان نے، ملازم نے، غلام نے دروازہ کھولا۔ جب مجھے دیکھا تو اجازت لی اور مجھے لے کر امام کی بارگاہ میں پہنچایا۔ میں نے کیا دیکھا؟ امام اپنے گھر کی چھت پہ ہیں،
امام تشریف فرما ہے زمین پر اور ان کے سامنے ایک تشت ہے اور تشت میں پانی ہے اور اس پانی کو دیکھتے ہوئے امام زین العابدین مسلسل آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. میں نے دیکھا رو رہے ہیں. میں نے کہا یا ابن رسول اللہ، کربلا کے واقعے کو سالہ سال گزر گئے، آپ اب بھی رو رہے ہیں؟ اب بھی رو رہے ہیں؟ اتنا عرصہ گزر گیا. فرمایا کہ جفا نہ کرو، ظلم نہ کرو، یہ جفا ہے جو تم کر رہے ہو. حضرت یعقوب کا ایک بیٹا ان سے جدا ہوا تھا، مرا نہیں تھا، زندہ تھا، لیکن یعقوب پیغمبر کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئی اور نابینا ہو گئے. میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 یوسف ذبح ہوئے ہیں. جب 18 یوسفوں کو میں نے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر میرا حق بنتا ہے کہ میں روؤں. جب یہ فرمایا تب منحال کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، کیا یہ شہادت آپ کا ورثہ نہیں ہے؟ جب شہادت آپ کا ورثہ ہے تو پھر اتنے عرصے کے بعد رونے کا کیا مطلب؟ تو امام ایک دفعہ بر افروختہ ہوئے، چہرہ سرخ ہوا، سر اٹھایا اور کہنے لگے کہ ہاں منحال، شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن اپنی مخدرات کو ننگے سر بازاروں میں دیکھنا بھی ہمارا ورثہ ہے. کیا اپنی پھوپھیوں کے سربراہانہ وجود کو بازاروں میں پھرایا جانا بھی ہمارا ورثہ ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کیا مولا میں سمجھ گیا، بتائیے ذرا کہ آپ کو اس پورے سفر میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پر ہوئی؟ فرمایا الشام الشام الشام. میں نے پوچھا مولا ہوا کیا تھا جس سے آپ کو اتنی تکلیف ہوئی؟ فرمایا کہ جب میری پھوپھیوں کو، میری بہنوں کو اور آل رسول کی مخدرات کو بازار شام میں داخل کیا گیا تو ارد گرد کے سارے بدو کو جمع کر کے ان کے ہاتھوں میں ڈھول دیے گئے. وہ ڈھول بجا رہے تھے، کچھ لوگ کچرا پھینک رہے تھے، کچھ لوگ آگ پھینک رہے تھے. ایک وقت تو ایسا آیا کہ آگ کا ایک شعلہ میرے سر پر گرا، میرے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے، ہاتھ میں ہلا نہیں سکتا تھا، میرا امامہ جلا، میرا سر جلا، میں اپنے جلتے ہوئے سر کو بچا نہیں سکا. اور کیفیت یہ تھی کہ جب ہجوم بازار میں مخدرات عصمت و طہارت کو داخل کیا گیا، علی کی بیٹیوں کو داخل کیا گیا، حسین کی بیوی اور ان کی بیٹیوں کو، ان کی بہنوں کو داخل کیا گیا، تو منظر ایسا تھا کہ عباس اور حسین کا سر لا کر ام کلثوم اور زینب کے سامنے رکھا گیا. اب حضرت علی اکبر اور قاسم کا سر لا کر رباب اور ام قاسم اور لیلا کے سامنے رکھا گیا. اب دیکھنے والوں کی نگاہ جہاں ان کٹے ہوئے سروں پر پڑتی تھی، وہاں پر میری ان پھوپھیوں اور بہنوں کے سروں پر پڑتی تھی. اس منظر کو دیکھنے کے بعد بھی زین العابدین زندہ ہے. اب اگر روئے نہیں تو اور کیا کرے؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم. سب مل کر 10 مرتبہ اونچی آواز سے ہاتھ اٹھا کر مانگیے یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. آمین کی آوازیں اونچی رکھیں. کربلا کے ایام بھی ہیں، مظلومین اور اسرا کے ایام بھی ہیں، اور امام زین العابدین کی شہادت کی شب بھی ہے. بارلہا ہمارے دلوں کو حسین سے جوڑ دے، بارلہا ہمارے دلوں کو نورانی فرما، بارلہا ہمارے جوانوں کے دلوں کو نورانی فرما،
بارہا ہمیں حسینی بن کر جینے اور حسینی بن کر مرنے کی توفیق عطا فرما. بارہا جب تک جیتے ہیں کربلا کے نقش قدم پر جینے کی توفیق عطا فرما. بارہا ہمیں کربلا اور عاشورہ کا شعور عطا فرما. بارہا امام عصر کو ہم سے راضی فرما. بارہا ہمارے گناہوں کی بخشش فرما. بارہا ہمیں حق اللہ اور حق الناس ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. بارہا جتنے بھی حقوق ہمارے اوپر ہیں ان حقوق کی ادائیگی کے لیے شعوری قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرما. بارہا ہمیں اپنے مخالفین اور اپنے دشمنوں کو معاف کرنے کی طاقت اور حوصلہ نصیب فرما. جن جن لوگوں نے ہمیں نقصان پہنچایا انفرادی زندگی میں، بارہا ہمیں ان کو معاف کرنے کی وہ سیرت جو اہل البیت نے ہمیں بتائی ہے، ہمیں بھی اس سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارہا ہمارے دلوں کو نورانیت کا مرکز بنا دے. بارہا جب تک ہم جیتے ہیں کربلا والوں کے نقش قدم پر جینا نصیب فرما. مرتے ہوئے بیماریوں، ایکسیڈنٹل موت اور حادثات اور باقی تمام چیزوں سے محفوظ رکھ کر حسین کی راہ میں، علی کی راہ میں، آل علی کی راہ میں جان دینے کی توفیق عطا فرما. بارہا امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں ان کے ظہور کی راہیں ہموار کرنے کی توفیق عطا فرما. بارہا عزاداری سید الشہداء کو کربلا کی روح کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما. بارہا جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل و کامل عطا فرما. جن عزیزوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، جتنی بھی درخواستیں آئی ہیں اور جتنے بھی حاضرین مجلس کے دلوں میں درخواستیں ہیں، بارہا سب کی حاجات کو قبول فرما. بیماروں کو شفائے عاجل و کامل عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کے گھروں میں اضطراب ہے، پریشانی ہے، بے حالی ہے، بدحالی ہے، ان سب کی مشکلات کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نصیب فرما. بارہا ہمارے جوانوں کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما. ہمارے جوانوں کو کربلائی جوانوں کی امنگیں نصیب فرما. بارہا ہمارے جوانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. ہماری مسجدوں کو، ہماری عزاداریوں کو، ہماری امام بارگاہوں کو شب و روز مزید رونق اور مزید بھرپور کوششوں کی توفیق عطا فرما. بارہا جن عزیزوں نے اس مسجد کو آباد کیا، ان عزاداریوں کو آباد کیا، ان سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. بارہا ان سب کے مرحومین کی بخشش فرما. ہم سب کے تمام وہ مرحومین جو دنیا سے گزر چکے، عالم برزخ میں ہمارے نیک اعمال کے منتظر ہیں، ان سب کی بخشش فرما. ان کے برزخ کی سختیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما. بارہا ہمیں ہمارے شہداء سے ملحق فرما. ہمارے شہداء کو شہدائے کربلا سے ملحق فرما. بارہا قبر میں حسین کی زیارت اور محشر میں بی بی دو عالم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ان تمام دعاؤں کی اجابت اور آپ کی تمام کی حاجات کی برابری کے لیے اونچی آواز سے 3 بار صلوات دیجئے بر محمد و آل محمد.